الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر تین چیزیں بیان ہیں۔ پہلی چیز وہ نماز ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور تیسری چیز ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی کہ رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین ہے۔ تو عزیزان محترم، بات توجہ کے ساتھ سنیے کہ ہم نمازوں میں کتنی سستی کرتے ہیں، اور ہماری نمازوں کی سستی جو ہے یہ دراصل حقیقتاً ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بہت دور لے جا رہی ہے، کہ جس کی نحوست سے ہم جو ہے وہ دین سے بڑے دور ہیں، اور اسی طرح ہم اللہ رسول سے دور ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا وہ ان قریب جہنم کے ایک خاص طبقے میں ہوں گے۔ وہ خاص طبقہ کیا ہوگا؟ ایسا طبقہ کہ جس سے اوپرلی سطح کی جو آگ ہے اس طبقے کی آگ سے پناہ مانگے گی کہ جس میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث فرمائی ہیں بے نمازی کے بارے میں۔ فرمایا کہ بے نمازی کی عمر میں سے برکت جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی، یاد رکھیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اور آخرت میں بڑی سختی کے ساتھ، بڑی ہی سختی کے ساتھ اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو یاد رکھے کہ بے نمازی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی بھوکا اور پیاسا مرے گا، اور ایسا پیاسا ہوگا کہ اسے دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ اور ہم ذرا غور کریں، یہ فکر کریں اس بات میں کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا اگر اللہ نہ کرے یہ سزائیں ہمیں دی جائیں تو ہمارا یہ نازک جسم ان سزاؤں کو سہ پائے گا؟ کبھی نہیں۔ قبر کی گرمی کو سہ پائے گا؟ کبھی نہیں۔ آج چند منٹ لائٹ چلی جائے، پنکھا آف ہو جائے تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے، ہمیں گھٹن ہوتی ہے، اور حالانکہ آب و ہوا میں ہم بیٹھے ہیں، دروازے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، کھلا کمرہ ہے، اس میں گھٹن ہوتی ہے۔ تو وہ قبر جس کے نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، اور نہ ہو کوئی ایسی آب و ہوا کا کوئی انتظام ہے، یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز قبر کا چراغ ہے۔ تو قبر کے اندر اگر آپ راحت اور سکون چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری قبر خوشادہ ہو جائے، ہماری قبر روشن ہو جائے، تو نمازی بن جائے۔ یہ نماز جو ہے یہ قبر کی روشنی ہے۔ اس لیے ہمارے امام اعظم آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قید میں ڈال دیا جائے۔ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو
قید میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ توبہ کرے. یہ تو امام اعظم ہے نا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ آپ کا فرمان ہے. اور حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے بڑے سخت جملے ہیں اس بارے میں. آپ نے فرمایا کہ جو ترک نماز ہے, یعنی کہ نماز کو ترک کر دیتا ہے, فرمایا اس نے کفر کیا, وہ کافر ہے. تو بڑے سخت جملے ہیں, لیکن پھر بھی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, ان کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو قید میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ توبہ کرے. اور ہم جو بڑے شوق سے الحمدللہ امام غوث اعظم الحسنی والحسینی سید بادشاہ, ان کی 11ویں ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور مناتے ہیں 11ویں شریف. کبھی ان کے فرامین پر ہم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسے پائے کہ اللہ کے ولی تھے اور انہوں نے اس امت کو کیا سبق دیا ہے, کیا تعلیمات ہے, کبھی غور کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. ذرا سوچئے, 11ویں شریف منانا اور 11ویں شریف کھانا بڑی آسان ہے, لیکن ان کے فرامین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, if you don't mind, آپ نے مائنڈ نہیں کرنا اس بات کو. الحمدللہ ہم بھی 11ویں شریف مناتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, ہم بزرگان دین کا ادب کرتے ہیں, ان کو مانتے ہیں, لیکن ذرا سوچئے کہ ہم ان کی یہ بھی باتیں مانیں کہ ہم نمازی بن جائیں, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے. اصل میں بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی اصل بزرگوں کا ادب اور احترام اور ان کو ماننا ہے. جو بندہ بزرگوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو یاد رکھیے کہ وہ ان سے محبت نہیں ہے. اصل میں ان کی محبت یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور ان کی محبت جو ہے دل میں بس جائے. تو یہ باتیں اس لیے ہیں کہ جس طرح کہ ہمارے بزرگان دین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی توبہ کرتا ہے, خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. تو خنزیر جو ہے یہ صبح صبح اٹھتے ہی پتہ ہے اللہ سے کیا عرض کرتا ہے, مالک تو مجھے بس بے نمازی کا سامنا نہ کروا دو, کہ میرا سامنا کسی بے نمازی سے نہ ہو جائے. تو یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں, حضور کے امتی ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کریں. ہم 5 گانا نماز کو شعار زندگی بنا لیں کہ ہمارا یہ مقصد حیات جو ہے اس کی کامیابی اسی میں ہے. ہمیں یاد رہے کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. تو وہ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کو راضی کرنا اور جنت کمانا. اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت کمانا ہے. تو انسان اور جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, بیکار پیدا نہیں کیا. تو ہم مقصد کو چھوڑ کر ضروریات کے پیچھے چلے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں نہ ضرورت پوری ہماری ہو رہی ہے اور ہم مقصد کو بھولے ہوئے اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں, جس وجہ سے ہماری ضرورت ہمارے آگے آ گیا, ہم ضرورت کے پیچھے پیچھے. تو لہذا خدا را اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے 700 مرتبہ قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا ہے. تو ہم اپنی اس بات پر غور کریں کہ ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے, ہم اس اللہ کا کیوں نہیں حکم مانتے جو اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے, جو ہر وقت ہر گھڑی ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 گانا با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.